جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین. جی اسکرین نظر آنا شروع ہوگی آپ کو؟ جی ٹھیک ہے. اچھا اب اگر آپ دیکھیں تو پیج نمبر کیا ہے؟ ایک منٹ. جی اگر آپ دیکھیں تو میں نے فعل سے کے ٹاپک سے ہی دوبارہ اس کو کھولا ہے. ٹھیک ہے جی پیج نمبر 69 ہے. جسٹ ایک میرا خیال تھا کہ ہم فعل مضارع شروع کریں گے، میرا خیال ہے میں نے پچھلی کلاس میں کہا بھی تھا. ٹھیک ہے لیکن پھر میں نے سوچا کیونکہ انگلش والی کلاس میں بھی آج میں نے آگے فعل مضارع شروع نہیں کیا، اور یہاں پہ بھی میں سوچ رہی ہوں کہ جو تھوڑی سی چیزیں فعل کے ریلیٹڈ، فعل ماضی کے ریلیٹڈ ہیں، ان کو ڈسکس کر کے پھر ہم چلتے ہیں آگے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے. تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے ریلیٹڈ چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں. اچھا تو ٹھیک کوئک ریویژن ہم لیں گے کہ فعل اور جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے فعل کیا تھا کہ کسی کام کا کسی ہونا کام کسی کو زمانے زمانے میں. کیسے. ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا کہ باقی زبانوں میں 3 طرح کے ہوتے ہیں فعل، لیکن عربک میں 2 طرح کے ہوں گے، فعل ماضی اور فعل مضارع. مدارے ٹھیک ہے اور فعل مضارع میں ہی حال اور مستقبل دونوں پائے کو. جاتے ہیں. ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا کہ ہم فعل کو جب پہچانیں گے تو ہم ایک سامپل فعل ہم نے لیا ہوا ہے، ایک سامپل اس کو یعنی فعل ہے نا، فعل یعنی فا کلمہ کہتے ہیں اس کے پہلے لیٹر کو، اور عین کلمہ درمیان والے کو، اور لام کلمہ آخر والے آخری کو. کل. ٹھیک ہے اور اسی پیٹرن پہ ہم سب کو دیکھیں گے، یعنی ہر جو بھی نیا فعل ہمارے پاس آئے گا اگر ہم نے اس کو اینالائز کرنا ہے تو ہم اسی کو سامپل کو ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگلی بات ہم نے کیا پڑھی تھی؟ ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد کیا تھا کہ یعنی ثلاثہ کا کیا مطلب ہے؟ ثلاثی 3 والا، اور مجرد صرف 3 لیٹر ہوں جس کے، صرف 3 حروف ہوں جس کے مادے میں. ٹھیک ہے اور مادہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس سے وہ بنا ہوا ہے، روٹ وہ حروف جن سے ایک لفظ، جن سے ایک فعل بنا. بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے اس کو مادہ کہتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے 3 وزن ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، ہے نا، فعل ماضی کے ثلاثی مجرد میں. یہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے ثلاثی مجرد میں. ٹھیک 3 جب وزن. میں کہہ رہی ہوں کہ ثلاثی مجرد تو اس کا مطلب ہے کہ رباعی بھی ہو سکتا ہے، یعنی 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یا انہی 3 والوں میں کچھ اور ایڈیشن کر کے کچھ اور لیٹرز بھی ڈالے جا سکتے ہیں، پھر ان کی شکل تھوڑی سی ڈفرنٹ ہو جائے گی، ان کا وزن تھوڑا سا اچھا ڈفرنٹ ہو جائے گا، اس لیے میں اس پہ فوکس کر رہی ہوں. ٹھیک ہے اچھا کہ صرف جو یہ جو وزن ہے نا، فعلا اور فاعلا اور فاعلا، یہ کس کے ہیں؟ یہ ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد. ایسا فعل جس کے مادہ میں صرف 3 حروف ہوں گے وہ ان پیٹرن پہ آئے گا. اگر اچھا مادے میں ٹھیک ایڈیشن ہے ہو جائے گا نا لیٹرز کا تو اس کا وزن بھی مختلف ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے. اقصا کیا فعلا اور جی فاعلا اور فاعلا یہ ان کے جی چینج ہو رہی ہے نا، عین کلمہ پہ حرکت جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، تو جی کیا اس کے معنی میں بھی کوئی چینج آتا ہے؟ نہیں اس کے معنی میں آپ نے بتایا تھا کوئی چینج نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ثلاثی مجرد ہے، ان کی کیٹیگرائز کرنے کے لیے کہ الفاظ کو ڈفرنٹ کیٹیگرائز کیا ہوا ہے گروپس میں، تاکہ ہاں اس کی اسی گروپس کی میں بیس بانٹ پہ دیں. ان کو دیکھا جا سکے. اور ہم نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ فعل جو ہے وہ کس مادے، وہ کس وزن پہ آتے ہیں؟ فعالہ فعالہ کے فعالہ وزن پہ آتے ہیں، جو اور اس سے پہلا ہی کم، ہے ہمارا، ہاں اور اس سے کم کچھ فاعلہ فاعلہ اور سب سے کم فاعولہ کے وزن پہ. فاعلہ کے وزن پر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی اچھا اور فار ایگزامپل اگر ہم مثال دیکھیں جیسے آگے کافی ساری مثالیں تھی نا، جیسے دیکھو رزاقا، یہ پہلی جو مثال ہے نا، جی رزاقا اس نے رزق دیا، تو ہوں کیا یہ کبھی رازقا بھی آ سکتا ہے، رازقا بھی آ سکتا ہے؟ جو جس گروپ کا ہوتا ہے وہ اسی گروپ کا ہی رہتا ہے. ہمیشہ وہ اسی طرح رہتا ہے نا، جی ہمیشہ جو یہ جس اسی گروپ طرح کا ہے رہتا وہ اسی کرے گا. وہ آگے شاید وہ کچھ مجہول کی وجہ سے کچھ ہاں ہاں چینجز آتی ہیں وہ ہاں الگ آئیں گی، لیکن یہ گروپ ان کے سیم وہی رہیں گے، ہاں ان کے یعنی وزن بھی ویسے رہیں گے. ہاں جیسے مطلب نہ وارا نہ سارا اس نے مدد کی ہے نا، جیسے یہ ایک فعل ہے،
تو یہ کبھی بھی ناصرہ نہیں آ سکتا یا ناسورا کبھی بھی نہیں آ سکتا, تو اس لیے معنی چینج ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا تو معنی تو ہم تب کریں نا کہ چینج ہوتا ہے, کبھی کبھی یہ ناسورا آتا ہے تو اس کے یہ معنی ہے, لیکن اگر یہ ناصرہ آئے گا تو اس کا یہ معنی بن جائے گا, ناسورا آئے گا تو یہ معنی یہ کبھی بھی ناصرہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس وزن پہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی مثال جیسے اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے انگلش میں بی یو ٹی بٹ ہے نا, لیکن, اور ہم پی یو ٹی کیا پڑھتے ہیں, پٹ, پٹ اٹ دیئر, رائٹ. تو کیا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ پی یو ٹی بھی پٹ کی آواز آئے؟ نہیں نا, ٹھیک ہے, پٹ ہمیشہ پٹ ہی ہے, بٹ ہمیشہ بٹ ہی ہے. ٹھیک ہے, لینگویجز کے رولز ہیں. ہاں, مطلب لینگویج کا رول ہے کہ وہ لفظ ہمیشہ ایسے ہی پرناؤنس ہوتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ 3 وزن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 3 ڈفرنٹ کیٹیگریز آف پروننسیشن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک لفظ ہمیشہ اسی طرح پرناؤنس ہوتا ہے. تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اچھا اگر دوسری طرح ہو تو پھر کیا معنی ہوگا. نو, اٹ ول نیور کم ان ادر وے, ان ادر پیٹرن. یہ جو مطلب جس سے جڑ گیا وہ اسی سے جڑا ہوا ہے, اسی سے ہی ریلیٹ, ہاں, اور میں نے مطلب جو آپ کو جس بتایا, گروپ کا ہے وہ اسی گروپ کا ہی رہے گا. ہاں, جو جس پیٹرن پہ آتا ہے وہ ہمیشہ اسی پیٹرن پہ, اور یہ پیٹرن ہمارے لیے بنائے ہیں. یہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ عربوں کو تو خود گرامر نہیں آتی. آپ کسی عربی سے پوچھ لیں, ان کو خود نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے, کیونکہ یہ غیر عرب لوگوں نے ہی گرامر بنائی ہے تاکہ ایٹ لیسٹ کچھ سمجھنے کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہو ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح. تو کسی کا کوشچن تو نہیں ہے ابھی تک؟ جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے یہ ساری ریویژن چل رہی ہے. ویسے اگر کسی کا ہو کوشچن تو پلیز مائک آن کر کے آپ ضرور پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے. میں اسی لیے میں نے یہ ایک اور فعل پہ ہی کلاس رکھ لی کہ مجھے لگا کہ چلو اچھی طرح اس کو ہم وائنڈ اپ کریں, پھر ہم فعل مضارع کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اگر نہیں ہے کوشچن تو پھر میں آگے چلتی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ 3 وزن ہو گئے, فعلا, فاعلا اور فاعلا. ٹھیک ہے, اور جو ورڈ فعلا کے وزن پہ آتا ہے وہ ہمیشہ فعلا کے وزن پر ہی آئے گا. ٹھیک ہے, اور مس عفت کل ہم نے جب پریکٹس کی نا تو ہمیں پہلی گردان فعلا کے گردان میں سے ہی بہت سارے الفاظ ملے جو آیتوں میں سے ہم نے ڈھونڈے. صرف ایک لفظ مجھے ایک ملا تھا جو فائلا کی وزن پہ تھا, کیونکہ میں نے ساتھ ساتھ ان کے وزن بھی دیکھے تھے اور وہ لکھے تھے. تو فاؤلا کے وزن پہ تو ہمیں وہ 10-15 آیتوں میں ملا ہی نہیں نا, مطلب ان 15 آیتوں. ہاں, تو کہیں بس آپ کو پورا قرآن کہیں نظر آئے آئے گا. نا, 10 ہاں جی, آیتوں میں سے کہاں سے نظر آنا تھا, ہے ہاں نا. جی, ان 10-15 میں تو ہمیں وہ اس گردان پہ جانے کی ضرورت نہیں اور پڑی دیکھو نا, یہ بالکل, اور پہلی آپ نے گردان. خود ہی آبزرو کر لیا نا کہ سب سے جی, زیادہ کس وزن پہ ملے, فعلا کے وزن پہ ملے. اور واحد مذکر غائب کے بہت سارے تھے اور جمع مذکر غائب کے بھی بہت سارے تھے. یہ 2 بہت کامن نظر آئے نا اس میں ہاں, اور کرتے مونس کے وقت. کم آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے, جی اور جی آپ کو کم تسنیہ تھے, کے بہت کم ملیں گے. تسنیہ کے. جی ٹھیک ہے, صحیح, ماشاء اللہ. جی اب تو ہوم ورک کرنے سے دیکھیں, یہ آبزرویشن جب انسان جی خود آبزرو کرتا ہے چیزیں پھر سمجھ آتی ہیں, ماشاء اللہ. ہوں اچھا, میں نے ہوم ورک چیک نہیں نا کیا, جب ایریا سے کرا رہی ہوں تو مجھے بالکل جی آئیڈیا نہیں جی کہ میں نے کیا دیا. نہیں نہیں آپ نے کہا تو مجھے نہیں, اچھا یاد آیا کہ اچھا میں نے یہ ہوم ورک دیا تھا. صحیح, ہاں جی, ہاں جی. ٹھیک ہے, اچھا چلے آگے چلتے اب ہیں ہم. تو یہ تو جی بس وزن ہی آگے. بتا رہے تھے. فاعلا یعنی اس کے وزن پہ باعودا, حسنا, وہ اچھا ہوا, رائٹ. اچھا, اس کے بعد ہم نے یہ چیز بھی پڑھی تھی, جملہ فعلیہ, یعنی جو فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو وہ جملہ فعلیہ کہتے فعلیت. ہیں. ٹھیک ہے, جی, اور جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہم جملہ اسمیہ تو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں. جملہ اسمیہ پہلے ہی پڑھا تھا, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ہاں, جملہ فعلیہ کیا ہے, جو فعل سے شروع ہو, فعل ایسا سے جملہ شروع. جو فعل سے شروع ہو. اور اس کی ترتیب کیا دیکھی تھی ہم نے, اقصیٰ بتائیں ذرا, ترتیب کیا ہے جملہ فعلیہ کی؟ ترتیب کا مطلب ہے سیکوینس, کس طرح کیا لفظ آتے ہیں اس میں. اس میں پہلے فاعل بھی آتا ہے, مفعول بھی آتا ہے اور فعل بھی آتا ہے, لیکن وہ فعل سے شروع ہوگا. ترتیب سب سے پہلے تو فعل ہوگا اور اس کے بعد اس کا مفعول ہوگا. اگر اس میں فاعل الگ سے ہو تو وہ اس کے فوراً بعد ہوگا فعل کے بعد. بالکل, زیادہ تر فعل میں ہی چھپا ہوتا ہے جو اس میں جو فاعل ہوتا ہے جی وہ بالکل. اس میں ہی چھپا ہوتا ہے, اور وقت اور جگہ سبھی مفعول میں شمار ہوتے ہیں. یعنی سب سے پہلے فعل آئے گا, فعل آئے گا, اور ہمیں پھر پتا ہے کہ فعل میں ہی وہ فاعل بھی چھپا ہوتا ہے. فار چھپا ایگزامپل ہوتا ہے. کیسے چھپا ہوتا ہے, یعنی اگر میں کہوں کہ جیسے ضربہ حامد, تو ضربہ جو ہے وہ اس ایک لڑکے نے مارا.
اس سے پتہ چل رہا ہے جب ہم نے اس کے وزن دیکھا کہ یہ فعالہ کے وزن کا صیغہ ہے تو یہ اس ایک واحد مذکر غائب ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لڑکے نے یا ایک مرد نے مارا، حامد کو مارا، اور حامد جو ہے وہ اس کا مفعول ہے کیونکہ حامد پر کام ہوا ہے. ضربا حامدن ایسے ہوگا پھر کیونکہ جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے وہ نصب ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی اگر وہ واحد ہے تو اس کے اوپر زبر نظر آئے گا ہمیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں جیسے میں کہتی ہوں شریبا، کیا مطلب ہے اس کا؟ شریبا اس نے ایک مرد نے پیا، اس ایک مرد نے پیا. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر انگلش میں ہم نے اس کو ٹرانسلیشن کرنا ہے تو ہم کہیں گے ہی ڈرینک. ہی ڈرینک. اب یہ ہی اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے نا، کیونکہ دیکھنے میں عربک میں تو یہ ایک ہی لفظ ہے، لیکن جب میں ٹرانسلیشن کر رہی ہوں تو مجھے 2 لفظ بولنے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہی بھی بولا میں نے اور ڈرینک بھی بولا. تو ہی جو ہے وہ پروناؤن ہے، یعنی اس میں ضمیر ہے نا، ہی یعنی ہوا رائٹ. تو وہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے. شریبہ میں کون سی ضمیر چھپی ہے؟ ہوا کی، ہے نا. یہ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا ڈیٹیل میں. جی وہی مذکر واحد غائب ہے نا یہ، اور یہ فاعلہ میں بھی واحد مذکر غائب وہی سیم مذکر. لیکن اگر میں نے کہا کہ شریبہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس لڑکے نے پیا، کسی بھی ایک نے، مرد نے پیا. لیکن اگر میں کہوں شریبہ حامدن تو کیا مطلب ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا حامد نے پیا، اس ایک لڑکے نے. بالکل 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 ایسے ہی ہوگا. شریبہ حامدن، حامد نے پیا. تو وہ پھر اس میں فاعل ہوگا. نہیں اسم الفاعل نہیں ہوگا، اسم الفاعل نہیں ہوگا، صرف فاعل ہی ہوگا. بھائی اسم دیکھیں شاربہ سے اسم الفاعل شاربن بنتا ہے، پینے والا. اگر میں کہوں شاربہ شاربن تو اس کا مطلب ہوگا ایک پینے والے نے پیا. کیونکہ شارب فاعل کے وزن پہ ہے نا، فاعل کا مطلب ہے کرنے والا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے تو حامد کہا ہے، شاربہ حامدن، شارب حامد نے پیا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم کہیں گے یہ فاعل ہے، اسم الفاعل نہیں بولیں گے، صرف فاعل بولیں گے. حامد فاعل ہے. اچھا میں صرف دیکھیں، اگر ہم یہ دیکھیں نا حامدن بولا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا حالت رفع ہے. بالکل. اور اگر ہم نے کہا شاربہ حامدن تو وہ حالت نصب ہوگی. بالکل. اور پھر وہ ہوگا حامد کو پیا، کسی ایک نے حامد کو پیا. جیسے شاربہ اچھا سا لے لیتے ہیں نا کہ پانی پیا، ہے نا. شاربہ حامد ماء، حامد نے پانی پیا. ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. شریبہ حامدن ہے تو مطلب اس میں تو حامد نے پیا، بس کیا اس میں پیا؟ مفعول نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے مفعول لگائیں گے، مفعول لیں پانی پیا. گے. لیکن اگر شاربہ حامدن ہے تو پھر وہ حامد کو پیا، بالکل. ہم دوسرا جو بھی کوئی فعل حالت لگا دیں نصب میں گے آ تو. جائے گا ہاں نا جی افسا جی وہ مفعول ہوگا. سمجھ آئی. اب یہ ہاں دیکھا جی وہ آپ کو مفعول ہوگا. حالتیں اور زیر زبر کی پہچان ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ترجمے میں مدد ملے گی نا اس طرح. بالکل مجھے اب سمجھ، میں نے دونوں مثالیں لکھی ہوئی تھی اور مجھے سمجھ آئی. اچھا وہ حامدن تھا، میں نے کہا میں نے غلط لکھ لیا ہوا تھا وہ دونوں. اب ٹھیک ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ ضربہ مارا، ضربہ حامدن تو ہوگا کہ حامد نے مارا، حامد نے مارا. اور لیکن ضرب اگر ہوگا کہ حامدن، ضربہ حامدن تو پھر کیا مطلب ہوگا کہ کسی ایک مرد نے، کیونکہ وہ ہوا کی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس نے حامد کو مارا. پھر وہ مفعول بنے گا. کیونکہ حامد کی جو کس حالت میں ہے، وہ اگر حالت رفع میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. جی جی جی. یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ حالت رفع میں ہوتا ہے فاعل جو ہے، اگر اس میں ظاہر ہو، یعنی اگر وہ بتانا ہے کہ کون ہے کام کرنے والا. ٹھیک ہے. اگر اس میں ظاہر، ورنہ تو ضمیر کی شکل میں اندر ہی چھپا ہوتا ہے نا. لیکن اگر وہ بتانا ہے کہ کس نے کام کیا تو پھر وہ حالت رفع میں آئے گا ہمیشہ. ٹھیک. اور ہم نے مثال کو دیکھ لیا کہ ضرب حامدن، ضرب مسلمن، ایک مسلمان نے مارا، ہے نا، حالت رفع میں آئے گا. لیکن اگر وہ حالت نصب میں آئے، کوئی اسم فعل کے بعد حالت نصب میں آئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی مثال کہ ضرب مسلمن، اس نے ایک مسلمان کو مارا. اب یہ مسلمن سے پتا چلا کہ حالت نصب ہے، اور پتا چلا کہ یہ مفعول ہے.
کیونکہ حالت نصب مفعول ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس میں کوئی فاعل نہیں ہے, ظاہر نہیں ہے, وہ اس کے اندر ہی ضمیر چھپی ہے, فعلا کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے, سوری ضربا کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے. ضربا مسلمن مطلب اس نے ایک مسلمان کو مارا. تو اس کا ترجمہ کہاں سے کر رہی ہوں, وہ ضربا کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا, کلیئر؟ چل رہا ہے. جی 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 بالکل صحیح. اچھا, اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اچھا فاعل اور مفعول تو کلیئر ہو گئے نا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے آگے جو بھی حالت نصب میں ہمیں چیزیں نظر آئیں گی نا, وہ ساری کسی نہ کسی طرح کا مفعول ہوں گی. اچھا یہ ہے بھی نا, یاد رکھنا ہاں حالت یہ بھی, نصب میں کیونکہ ہوں گی صرف اور ایک وہی مفعول. ایک چیز جو ہوگی وہ حالت رفع میں ہوگی, اور وہ ہوگی فاعل. اب ہوں فاعل تو نہیں بہت سارے ہو سکتے نا اقصا, ہاں فاعل تو ایک ہی کام ہوگا نا, کرنے والے کام تو کرنے ایک والا تو جملے میں ایک ہی ایک ہوگا. ہوگا. لیکن مفعول کس طرح بہت سارے ہو سکتے ہیں, اس طرح کہ جس چیز پر کام ہو رہا ہے وہ بھی مفعول ہوگا, جس وقت میں جگہ کام ہو رہا ہے وہ بھی مفعول ہوگا, جس جگہ پر کام ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, مفعول ہوگی, ٹھیک ہے. جس اور حالت جس میں کام ہو حالت رہا میں. ہے وہ بھی مفعول ہوگا, جس وجہ سے کام ہو رہا ہے وہ اچھا بھی ٹھیک مفعول ٹھیک. ہوگی. تو جی جی یعنی نصب میں بہت ساری آپ کو چیزیں نظر آ سکتی ہیں آگے, ٹھیک ہے. وہ ساری مفعول ہی ہوں گی. فاعل جگہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے میکسیمم, رائٹ, اور وہ حالت رفع میں نظر آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ ہم نے سارا پچھلی کلاس میں کیا تھا, ہے نا. ہاں لیکن جی, میرا خیال ہے رویت سے اور یہ زیادہ اس کا کلیئر ہوگی. مزہ, اس کا بہت زیادہ مجھے اچھا سے مزہ آیا ہے. یہ جو شاریبہ حامدن اور شاریبہ حامدن کا جو ہے نا کلیئر وہ ہوگی بڑا بات, اچھا ہاں. مجھے کلیئر ہوئی ہے, ماشاء اللہ سبحان جزاک اللہ. ٹھیک ہے بھائی. اچھا, آج کا جو نیا ٹاپک ہے نا وہ ہوں اسی کے ریلیٹڈ ہے. اقصا اگر آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا نا تو انشاءاللہ اگلا رول بھی بہت اچھے سے. یہ ساری مثالیں ہیں جس کو میں اسکپ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر اچھا ہے کلاس میں اتنا ٹائم نہیں ہے. ہاں ماشاء اللہ دیکھیں ہم نے کافی کی تھی ساری, کچھ مثالیں پہلے کی تھی نا جب ہم نے بالکل. دیکھا تھا شروع سے. تو اس لیے دیکھیں میں مطلب ظاہر ہے کلاس میں ساری مثالیں نہیں کرا سکتی, ٹھیک ہے. تو سب لوگ اپنے اپنے طور پہ اس کو ڈسکور کرتے رہے, مثالیں پڑھ پڑھ کے سمجھیں. جتنا اسٹرگل کریں گے آپ لوگ اتنی زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا, یہ ہمارا نیا ٹاپک ہے آج, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے بہت اٹینٹو ٹھیک ہو ہے کے سب لوگ سنیں, اور یو آل آر جی موسٹ ویلکم ٹو کوسچن. سب جو ہے نا مطلب ذرا سا کچھ نہ سمجھ آئے تو پلیز اپنا مائک آن کریں, ہاتھ کھڑا کریں اور ضرور پوچھ لیں, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا. اچھا, جملہ فعلیہ کے کچھ قواعد, کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہم کر رہے ہیں اقصا, ٹھیک ہے. تو جملہ فعلیہ تو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے, بتائیے. جو فعل سے شروع, ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ سب سے پہلے فعل آئے گا, اور اگر جی. کوئی فاعل یعنی اگر کوئی کام کرنے والا ظاہری طور پہ بتانا ہے تو پھر اس کے بعد وہ آئے گا, ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے پھر مفعول آئے گا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ تو بیسک اس کی ارینجمنٹ ہے نا سینٹینس کی, ٹھیک ہے. اچھا, اب ٹھیک ہم ہے چلتے ہیں کہ اس کے کچھ قواعد ہیں. سب سے پہلا قاعدہ, سب سے پہلا رول. اچھا, ٹھیک ہے ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اقصا, کہ وہ جی جو آپ نے کہا مجھے بڑی اچھی سمجھ آئی ہے کہ شاربہ حامدن اور حامدن سے, ٹھیک ہے. جی جی. اچھا, اب یہ دیکھو, یہ ایک ہے, اردو پہ نہیں دیکھنا آپ نے, صرف عربی کو دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے, قتل مسلم کافرا. ترجمہ کرو اس کا. قتلا جو یہ فعل ہے اور یہ ضربہ کے وزن پر ہے, اس ایک مرد نے, مسلمون جو مسلمان ہے, کیونکہ یہ مسلمون ہے اور یہ اس کی فاعل کی حالت ہے, یعنی یہ تنوین سے ڈبل پیش سے آپ کو لگ تنفی رہا جی ہے جی جی کہ جی یہ کام فاعل کی کرنے حالت والا ہے. سے. جی, تو یہ ایک مسلمان مرد نے کافرون کافر کو قتل کیا. آپ نے ترجمہ تو نہیں دیکھا ادھر سے؟ نہیں نہیں, میں نے اس کو چھپایا ہوا ہے, بالکل واللہ میں نے نا, میں نے یہ کلاس سے پہلے میں نے اس کا پورا وہ لکھا تھا اوپر, فعل فاعل مفعول اچھا, ماشاء حالت اللہ, نصب, یہ میں وہ دیکھ رہی تھی, اگلا رول ماشاء پڑھی تھی, اللہ, ماشاء تو اللہ, میں نے بالکل اس میں صحیح. دیکھا تھا اب دیکھیے وہ. ترجمہ دیکھے بغیر آپ کو اس کا ماشاءاللہ کتنے اچھے سے سمجھ آ رہا ہے نا. جی, میں نے وہ پھر حالتوں والا پیج کھول کے نہ دیکھا کہ یہ کون ریوائز سی کیا. حالت کی. جی جی, تو یہ اس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ فعل ہے, قتلا جو ہے یہ اس کا فعل ہے. مسلمون اس میں فاعل آپ اس میں فاعل ہے نہیں, صرف فاعل نہیں ہے, ہے, فاعل ہے, صرف فاعل, ہاں, کیونکہ یہ الگ سے وہ بتا دیا نا قتل حالت کیا. رفع. ہاں جی, ہاں, حالت رفع الگ سے میں اس کو آگے بتا, جو بھی آپ کو نظر آئے گا وہ فاعل ہوگا, کام کرنے فاعل ہے. والا ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اس کا اور پھر پھر جو اگر صرف اتنا ہی ہوگا قاتل مسلمون, تو کیا ترجمہ ہوگا؟ صرف اتنا ہی ہے, ایک مسلمان کو قتل کیا. تھنک اگین, دوبارہ نہیں, سوچیں. ایک مسلمان نے قتل کیا. جی جی, دوبارہ سوچ ایک لیں.
ایک میں نے یہاں پر ابھی لکھا تھا ہاں ایک مسلمان نے قتل کیا حامد. ہاں میں نے ایسے ہی اس کا پیچھے والا جی جی مگر میرے جو میں نے نوٹس لیا نہیں تو غلطی ہوئی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. ہاں نہیں میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی, غلط یا صحیح نہیں کہہ رہی, نہیں میں کہہ رہی ہوں میں بول دیا اگر غلطی ہوگی تو میری وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. جی کیونکہ ایک آپ نے پہلے کہا ایک مسلمان کو قتل کیا, بعد میں کہا ایک ہاں جی میں مسلمان نے نے وہ قتل کیا. اب اپنے فائنل نوٹس آنسر دیکھ رہی بتائیں, نا. اپنا فائنل جی جی آنسر کیا ہے؟ ایک مسلمان نے ہاں جی ایک مسلمان ایک مرد نے مسلمان کو ایک مرد نے مسلم حامد نے مارا, مسلمان نے قتل کیا, اس کا مطلب ایسے ہوگا. ہاں دوبارہ مسلمان نے قتل کیا, مسلمان نے قتل کیا. اب دیکھتے ہیں. یہ فائنل آنسر ہے جی ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. کوئی رسک لینا چاہے گا؟ اچھا کوئی والنٹیئر بتائیں اقصیٰ صحیح کہہ رہی ہیں کہ غلط کہہ رہی ہیں؟ شاباش, جلدی سے کوئی آ جائے. میرے خیال میں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کے شیوا ماشاء اللہ بارک اللہ فیک, ایکسیلنٹ, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. جزاک اللہ, الحمدللہ پہنچی تھوڑا الحمدللہ. دیر سے ہے وہ, لیکن پہنچ گئی ہیں. میں نے دونوں مثالیں لکھی تھی, دارا حامدن اور دارا حامدن, اور ان کے میں نے معنی بھی لکھے تھے. پھر میں نے اسی کے رکھ کے اوپر نا میں نے ہاں کرنے کی اچھا, کوشش تو کی ہے. اکثر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو میں صرف ہو آپ یہ جاتی ہوں. ہاں دیکھو صرف ہاں نہیں کنفیوز جی نہیں ہونا, اسی کنفیوژن کو ہم دور کر ٹھیک رہے ہے. ہیں. اگر آپ کو جی پیش نظر ٹھیک ہے. آ رہا ہے نا اقصیٰ, تو یہ حالت رفع ہے اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے, بس جی پکا سا یاد رکھ لیں. مسلمون ہے تو اس کا مطلب ہے یہی کام کرنے والا ہے, بس پکا ہاں جی یاد, ہاں کوئی جی کنفیوژن کی ٹھیک ہے ضرورت ہی ٹھیک ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل اب سمجھ آ گئی. وہ تو فعل ہے, یہ فاعل ہے ہاں بالکل, اور اب وہ دیکھو, جو اگلا تھا ہاں وہ تو ہاں مفعول اب ہے. دیکھو یہی ہاں ہم جی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو میں اب دوبارہ اس کو میں توڑتی ہوں, میں اس کو صرف یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے. مس شیبہ آپ آ جائیں ذرا, میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں جو میں نے جی ابھی جی یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے, ٹھیک ہے؟ جی جی قاتل, بس اس کا کیا مطلب ہے مس شیبہ؟ قتل کیا. کس نے, کس کو؟ میں نے قتل کیا. نہیں قتلہ نہیں نا قاتل, بولے, قتل کیا نہیں بولے اس کے ساتھ. ہاں پورا ترجمہ ہاں کیا ہوگا اس کا؟ ایک مسلمان نے قتل کیا. مسلمان اس کہاں ہے ایک اس میں؟ مرد آپ اگلے دونوں لفظوں کو تو دیکھے ہی نا, وہ تو میں پوچھ ہی نہیں رہی آپ سے, میں صرف اس کو پوچھ رہی ہوں, صرف قاتل, بس اتنا پوچھا میں نے. آپ سمجھیں کہ اگلے دو لفظ اس ہیں ہی نے نہیں قتل بیچ میں. کیا, اس نے قتل کیا. کس نے؟ اس ایک عورت نے کہ دو عورتوں نے؟ اس ان سب. ایک مرد نے. ماشاء اللہ, کیسے پتا چلا مس شیبہ آپ کو؟ کیونکہ یہ وہ واحد ہاں مذکر ہے. بالکل بالکل ہے نا, ہوں وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ واحد ہے. ایک تو یہ انڈرسٹوڈ ہے, اور دوسرا یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مذکر ہے. بالکل بالکل ہے نا. اس ایک جی جی کوئی بھی میل ہے نا, کوئی میل ہے, اس نے قتل کیا, بس اس ایک نے قتل کیا. رائٹ, از دیٹ کلیئر؟ جی 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 ابھی آپ نے خود ہی ریکگنائز کیا اس کو, ٹھیک ہے؟ تو جی جی اور نا, اور یہ دیکھیں بیوٹی, دیکھیں خوبصورتی یہ ہے کہ یہ پورا جملہ ہے. اس نے قتل کیا, یہ پورا جملہ ہے. دیکھیں آپ نے اس نے قتل کیا یہ ترجمہ کیا, اور یہاں پہ صرف ایک لفظ نظر آ رہا ہے. عربک اور میں یہ پورا ایک ہاں پورا ایک جی جملہ ہے, سبحان اللہ, ہے نا. دیکھنے میں آپ کو عربک میں صرف ایک لفظ نظر آ رہا ہے, لیکن وہ اٹ سیلف ایک پورا جملہ ہے. معنی پورا سمجھ آ رہا ہے, پوری بات ہاں سمجھ پوری آ رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. قاتل, اس نے قتل کیا. تو اب ہم اس میں قاتل میں صرف اس کو ہم ضمیر لے رہے ہیں, مطلب جو اس نے ہے نا, یعنی ہی, انگلش میں ہی, اور اردو میں ہم یعنی اس نے, اور عربک میں ہوا, یعنی اگر کوئی وہ کام کرنے والا ہو تو ہم اس کو ہوا بولتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں, ذرا آگے چلتے ہیں کہ مطلب کہ آپ سمجھیں کہ صرف یہ ہے آپ کے پاس, اگلا لفظ دیکھنا ہی نہیں آپ نے, صرف اتنا ہے. اقصیٰ اسکرین پہ دیکھو, جی مطلب جی ٹھیک ہے. جی جی اگر میں کہہ رہی ہوں کہ قاتل مسلم, جی, تو کیا مطلب اس کا آپ کیا ترجمہ کریں گی آپ؟ اس نے قتل کیا مسلمان کو. دوبارہ سوچ لیں. نہیں فائل, اچھا نہیں, مسلمان نے اس کو قتل کیا, مسلمان نے قتل کیا, مسلمان نے قتل کیا. وہ معنی میں نا اردو اور عربی میں معنی میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا, تو وہ نے اور کو غلط ہو جاتا اچھا ہے. ہاں, اب میں نے آپ ایک دیکھ اور لیں, چیز, آپ جی پتہ ہے کنفیوز کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ نی اور کو میں جا کے میں کنفیوز ہو رہی ہوں. میں لیکن فائل یہ میں بہت امپورٹنٹ ہے, یہ نی اور کو جی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ جی دیکھیں وہ قتل ہونے والے اور کرنے والے کو مکس کر دیں گی. ٹھیک بالکل ہے, ہاں جی, کو اچھا کا اب مطلب ہے کہ وہ مفعول کے لیے ہے.
بالکل مفعول کے لیے اب نے میں قتل کیا تو ہاں. اچھا اب آپ کی کنفیوژن جو میں سمجھی ہوں نا وہ یہ جی ہے کہ دیکھیں جب ہم صرف قاتلہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس نے قتل کیا, ٹھیک ہے نا, صرف قاتلہ. لیکن جب آگے مسلمون بھی آ جاتا ہے اب وہ اس بھی ترجمے میں لگانا ہے اور یہ مسلم بھی لگانا ہے, وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے ڈاکٹر کو پتہ چل گیا, ہاں ہاں میں نے کہا ڈاکٹر کو پتہ چل گیا کہاں پرابلم ہے کہاں مرض. جی اچھا پرابلم یہ ہے اقصا کہ آپ نا وہ جو جی قاتلہ میں ترجمہ ہم کرتے ہیں نا اس نے قتل, آپ وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی, آپ اس کو ترجمے میں گھسیٹتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا آپ سنیں ذرا کرنا کیا ہے کہ اگر مسلمون جب آپ اگلا لفظ دیکھیں گے نا قاتلہ کے بعد جی اگلا لفظ دیکھیں جی گے, اگر وہ حالت رفع میں ہے, اگر وہ پیش والا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ حالت رفع میں ہے تو اب اس کو چھوڑ دیں اقصا, اب اس کو ترجمے میں نہیں لانا, کیونکہ اس کو ہم ٹھیک تب ہے یوز کر رہے تھے اقصا جب وہ کوئی نہیں تھا. ہاں کوئی نہیں تھا. اب وہ اس کون ہے, وہ آ گیا سامنے, ظاہر ہو گیا آگے کہ ٹھیک ہے کام کس نے کیا. اب ہمیں اس نے قتل کیا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اب میں ترجمے اب میں میں آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سن لو نہیں پہلے کرنا دھیان سے, میرا خیال ہے سمجھ جی آ گئی جی آپ کو بات, اب ہاں آپ کو جی کنفیوز نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. انشاءاللہ. تو اب جیسے جب ہم ہم نے خالی قاتلہ ہے تو پھر ہم کہیں گے ہاں اس نے قتل کیا, ویل ریکگنائز دا ٹھیک ہے صیغہ کہ کون اس سا نے صیغہ, قتل ہاں بھی کیا پھر واحد مذکر کا ہے تو ٹھیک ہے, پھر ہم نے کہنا اس ایک مرد نے قتل کیا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے لیکن اگر ٹھیک آپ ہے کو قاتلہ کے بعد ایک اور آگے لفظ نظر آ رہا ہے اور وہ لفظ حالت رفع میں ہے, یعنی اگر سنگل ہے تو پیش میں نظر آئے گا, ہے نا, ڈیول ہے تو وہ اور مسلمانی کی شکل میں نظر آئے گا حالت جیسے رفع, نیچے ہے اور جمع ہے تو مسلمونہ کی شکل میں نظر مونا آئے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک اگر ہے آپ کو حالت رفع میں آگے ایک اسم نظر آ رہا ہے تو اب آپ یہ سمجھیں کہ اچھا جو میں اس لگا رہی تھی نا کہ اس نے کیا, اب وہ اس نہیں لگانا. اب کیوں وہ نہیں سامنے لگانا, نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ اس کون ہے, وہ کون ہے, وہ آگے نظر آ رہا ہے کہ کون ہے, وہ ظاہر نظر ہو آ گیا, ٹھیک ہے, جی 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 وہ جی ظاہر ہو گیا بالکل کہ کون ہے, وہ ایک مسلمان ہے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے قاتل ٹھیک ہے. مسلمون, اب ترجمہ کرو اس کا. قتل مسلمون مسلمان نے قتل کیا, Yes, there is no اور یہ need اس to کے get آگے جیسے confused. ہم کریں گے قتل مسلمانی دو مسلمان مردوں نے قتل کیا, بالکل پھر قتل مسلمون ان سب مسلمان مردوں نے قتل کیا, پھر اسی طرح بالکل. قتلت مسلمات اس ایک مسلمان عورت نے قتل کیا. ٹھیک ہے آگے قتلت قتلت مسلمتانی مسلمتانی ان دو مسلمان عورتوں نے قتل کیا, اور پھر قتلت مسلماتن پھر یہ ہے کہ ان تمام مسلمان مسلمات, عورتوں لمبا کریں اس کو, مسلمتن, مسلماتن دیکھیں مسلمتن ہاں اور جی اس میں کیا فرق ہے, صرف یہ فرق سنگولر ہے الف کا فرق ہے, مسلمتن, اور ہاں, وہ اور پھر اگر وہ الف اس ہم کے واضح معنی میں نہیں بالکل کریں گے تو فرق جی جی واضح جی نہیں ہوگا, واضح نہیں رائٹ. ہوتا. مسلماتن پھر وہ ہے ان تمام ان سب مسلمان عورتوں نے قتل کیا. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے اب رائٹ. ٹھیک ہو گیا. جی ہاں جی جی آپ نے میری صحیح نبس پکڑی نا, اور صحیح نبس پکڑ لی صحیح صحیح سے, ٹھیک ہے. جی جی. اچھا اگر اب دیکھو, اگر میں صرف یہ کہوں, صرف اس کا ترجمہ کریں. قتلت, ہاں جی, تو یہ ہے یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. از اٹ جمع ہے یہ, مؤنث کا صیغہ ہے نا. ہاں مؤنث کا بالکل, لیکن کیا جمع قتلت مؤنث جمع ہے. نہیں 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 یہ واحد ہے, واحد ہے فعلا اور قاتلا, تو تا لگی ہوئی ہے صرف, تو وہ ہاں فعلت کے وزن پر ہاں جی قتلت. تو ترجمہ کریں اس کا قتل. اقصا. ترجمہ کروں, ہاں ہاں تو اس ایک عورت نے مارا, ہاں قتل کیا مؤنث ہے نا, اس ایک عورت نے قتل کیا. بالکل بالکل, دوبارہ سوچ لیں. فائنل. جی جی اس ایک ہاں جی, کیونکہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے نا, تو ماشاء اسی اللہ, اس طرح سے پھر یہ قتلت ہے اس ایک عورت نے قتل کیا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اچھا تو یعنی یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, مؤنث جی کا صیغہ ہے اور واحد جی کا جی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ جی اس ایک عورت نے قتل کیا, ٹھیک ہے. قتل کیا. لیکن اگر میں اب بڑھا رہی ہوں اس کو, ٹھیک ہے, اگر میں یہ کہہ رہی اچھا, ہوں, جی اب بتائیں مجھے, قتلت مسلمات, اس مسلماتن وہ جمع کا ہو گیا نا, تو ان مسلمان عورتوں نے قتل کیا. ہاں اب وہ اس نہیں ہم نے لگانا, اس مسلمان نہیں عورت, لگانا, ہاں مسلمان عورت نے قتل کیا. ایک عورت نے, مسلماتن زیادہ ہے نا,
تو مسٹر یہ مسلماتن ہے تو یہ تو جمع ہے. ہاں تو بالکل پھر یہ قتلت تو واحد کا ہے تو یہ اس یہی کا رول میں کیا آپ کو سمجھانا چاہ کمبینیشن. رہی ہوں. میں آپ کو اچھا یہی رول ٹھیک ہے سمجھانا چاہ رہی ہوں. اب آئے ٹو دا پوائنٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے آپ غور ٹھیک ہے. کریں, یہ ہوں اس بات پہ غور کریں, یہ جو ہے کہ دیکھیں ذرا یہاں پہ یہ واحد ہے مسلمن ہے نا. ہوں ایک منٹ ہوں یہاں سے یہ مسلمن واحد ہے نا. جی مسلمانی تسنیہ ہے, تسنیہ ہے اور پھر مسلمون مسلمون جمع ہے. لیکن ٹھیک کیا ہے. شروع میں آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے چینج یہاں پہ؟ نہیں اس میں بھی نہیں نظر آ رہا. نہیں نظر فعلا آ رہا. اور یہ قتلا آپ نے ابھی قتلا بہت تیزی سے ماشاءاللہ خود سارا ترجمہ کیا تھا, مجھے بہت خوشی ہوئی جی ماشاءاللہ. آپ بہت کیونکہ تیزی میں سے فائل ایک کے اوپر چیز ہی پورا میرا زور فائل پہ تھا, میں اس کے حساب سے بس واحد جمع اور تسنیہ ہاں, دیکھ رہی تھی تو نا. آپ کا زور بالکل ٹھیک اچھا تھا, آپ نے کچھ غلطی نہیں کی ترجمے میں, آپ بالکل ٹھیک ترجمہ کر کے گزری ہیں. لیکن ٹھیک اب ہے. رول سمجھنے کا یہ ہے اقصا ہوں کہ ہوں اگر فعل شروع میں آ رہا ہے نا ہاں جی تو اوکے. ہمیشہ واحد کا ہی رہے گا. ہاں اچھا شروع میں آئے گا. ہاں جملہ فعلیہ دیکھو, اب میں اوپر لے کے جاتی ہوں آپ کو. جملہ فعلیہ کے قواعد, یہ ہم رولز پڑھ رہے ہیں. جملہ فعلیہ کے رولز پڑھے, اور یہ رول نمبر 1 ہے, قاعدہ نمبر 1. جی از دیٹ کلیئر؟ ہوں رول نمبر 1 کیا ہے کہ اگر, اور یہ دیکھو یہ کون سی صورت ہے, یہ وہ صورت ہے جب آگے یعنی فاعل جو ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ میں نے صرف فاعل پہ ہی فوکس کیا تھا. آپ کی آواز ایکو ہو رہی ہے. ایک منٹ, جسٹ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ابھی بہتر؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی اقصا, تو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ نے ترجمہ کیا تھا نا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا آپ نے. اور آپ کا فوکس کہاں پہ تھا کہ یہ مسلمون ہے یا مسلمان ہی ہے یا مسلمون ہے. تو آپ نے کہا کہ ایک مسلمان نے قتل کیا, 2 مسلمانوں نے قتل کیا, سب مسلمانوں نے قتل کیا. ٹھیک ہے. اچھا تو نوٹس آپ نے یہ نہیں کیا کہ شروع میں تو کوئی چینج نہیں آ رہا, رائٹ؟ وہ قاتلہ 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 ہی ہے. تو اس کا اب یہ رول جو ہے نا, وہ رول یہ ہے کہ اگر جو آگے اسم جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے, اور شروع میں فعل صرف فعل کے طور پہ ہے, فاعل کے طور پہ نہیں ہے, کیونکہ فاعل تو اب آگے سے پتا چل رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے یا 2 مسلمان ہے یا سب مسلمان ہے. ٹھیک ہے. تو جب اچھا فاعل ظاہر ہو جائے, ہم نے 2 سچویشنز پڑھی ہیں. ایک سچویشن تو یہ ہے کہ جب فاعل فعل کے اندر ہی ایک ہاں پروناؤن کے جی طور پہ چھپا ہوگا, ایک تو وہ سچویشن ہے نا. ہاں جی, اور اس کا الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے. ہاں الگ سے کس نے کام کیا وہ آگے نہیں آتا. ٹھیک ہے, نہیں ایک ہے. تو وہ ہم نے چیز پڑھی ہے. دوسری چیز پڑھی ہے کہ نہیں, سم ٹائمز کس نے کام کیا اگر وہ بتانا ہو تو وہ آگے آ جاتا ہے پھر حالت رفع میں. ٹھیک ہے. جی اچھا جی جب حالت رفع میں آگے وہ آ جائے تو فعل جو ہے نا وہ سنگولر ہی یوز ہوگا, وہ واحد کا ہی ہاں یوز ہوگا. یہ رول ہے. ٹھیک, آسانی ہو جائے گی پھر کہ آپ کو یہ بھی نہیں یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ بس واحد کا اور یہ بھی نہیں یاد رکھنا یہ تسنیہ کا لگائیں یا جمع کا لگائیں, وہ کیونکہ بس آگے اگر وہ خود آ رہا ہے نا, جنس واحد کرنے. تسنیہ جمع ہاں آگے جی خود آ رہا ہے. خود ٹھیک آ ہے. رہا ہے, بس جنس کا خیال رکھنا ہے. ہاں جنس کا خیال رکھنا ہے. اگر مونس سے یعنی کام ہمیں کرنا کہاں تھا نا, سے ہمیں پتہ چلے گا, کائنڈلی میم ایک دو اور دفعہ بتا دیں, ہمیں کہاں سے پتہ چل جائے گا کہ جی جی پوچھے سوال سنا. یہ کہ پوچھ ہمیں رہی جو ہیں ہے وہ کیسے, سنا سوری کو میں سن پوچھنا گیا ہے. آپ نے. جی 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 ہمیں کیسے پتہ چلے گا پھر کہ یہ جو ہے یہ ہم اسے لیں گے واحد یا تسنیہ یا اس مڈل والے ورڈ سے اکثر آنسر کریں گی. مسلمانی. ہاں جی, اور یہ دیکھیں نا, یہ مسلمون تھا, پھر مسلمان ہی تھا, پھر مسلمون ہے. اب یہ واحد تسنیہ جمع تینوں کے صیغے الگ الگ دکھ رہے ہیں. ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ ہمارا فائل کس جنس میں ہے, یعنی کس میں ہے, واحد میں ہے, تسنیہ میں ہے, جمع میں ہے. اور پھر نیچے جب ہم جائیں گے یہ مذکر کے اوپر تینوں صیغے تھے, پھر مسلماتن, مسلمتانی, مسلماتن, مسلماتن. تو یہ تینوں ہمیں پتہ چل رہا ہے تسنیہ کے صیغے ہیں. واحد تسنیہ سوری واحد مؤنث, تسنیہ مؤنث اور جمع مؤنث. ٹھیک ہے نا مس رفت؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اسی سے پتہ چل گیا. اور اگر ہم اس میں دیکھیں فعل میں دیکھیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا, تو فعلا ہے اس میں, سوری قتلا ہے اور یہ مذکر کا پتہ چل رہا ہے, اور قتلت ہے تو یہ پتہ چل رہا ہے یہ مؤنث کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں بھی اس کو ذرا سمرائز کر دیتی ہوں ایک دفعہ. جی رول پلیز. یہ ہے کہ اگر فعل شروع میں یعنی صرف فعل کے طور پہ آ رہا ہے اور فاعل آگے آ رہا ہے سیپریٹلی, ظاہر ہو کے آگے آ گیا کہ کام کرنے والا کون ہے, ٹھیک ہے, فاعل آگے الگ سے مینشن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ اگر وہ ایک کام کرے, جیسے ایک مسلمان نے کیا تو وہ مسلمون آ جائے گا, اگر دو مسلمانوں نے کوئی کام کیا تو وہ مسلمان ہی کا صیغہ آ جائے گا, اگر سب مسلمانوں نے کام کیا تو مسلمون کا صیغہ آ جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فاعل ہے, کام کرنے والا ہے, اور یہ اس میں ظاہر کے طور پہ آگے آ گیا ہے. تو پھر اس صورت میں جو پیچھے فعل ہے وہ سنگولر, وہ واحد کا ہی استعمال ہوگا ہر صورت میں, ٹھیک ہے. قتل مسلمون, ایک مسلمان نے قتل کیا. قتل مسلمانی, دو مسلمانوں نے قتل کیا. قتل مسلمون, ان سب مردوں نے قتل کیا. اب جو قتل ہے نا وہ جسٹ ایز اے ورب آ رہا ہے, جسٹ فعل کے طور پہ آ رہا ہے, فاعل جو ہے نا وہ الگ سے آگے مینشن کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, صرف قاتل فعل کے طور پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے کہنا ہے کہ اس ایک مرد نے قتل کیا تو قاتلا, ان دو مردوں نے قتل کیا تو مجھے کہنا پڑے گا قاتلا, جو ہم گردان ہم نے کیا نا, اب واپس وہاں جائیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون ہے کام کرنے والے, بس یہ پتہ ہے کہ کوئی دو ہیں کام کرنے والے, تو قاتلا, ان دو نے قتل کیا, کوئی سے دو مرد ہیں, ٹھیک ہے, قاتلو, ان سب نے قتل کیا, ٹھیک ہے. تو یہ جو گردان ہم نے سیکھی تھی, ٹھیک ہے, فعلا کے وزن پہ, یہ گردان کب یوز ہوتی ہے؟ جب کوئی فاعل آگے الگ سے نہ آئے. آئی ہوپ اٹس کلیئر, ٹھیک ہے, ہاں یعنی جی, اس میں پروناؤن ہوتا ہے کہ اس ایک عورت نے کیا تو فعلت, تم دونوں نے کیا تو فعل تم, رائٹ. یہ سارے جو جی جی پوری گردان کے جی. 14 صیغے آپ سب لوگوں نے ماشاءاللہ یاد کیے ہیں, پریکٹس کی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہوں کب یوز ہوں گے؟ جب فاعل الگ سے نہ ہو, الگ کیونکہ سے ہم نے نہیں پروناؤنز ہوگا. یوز کرنے, اس نے کیا, میں نے کیا, تم نے کیا, ہم نے کیا, رائٹ. کیونکہ جب فائل اپنی واحد تثنیہ یا جمع شو کر رہا ہوگا تو پھر ہمیں فعل میں نہیں شو کرنا ساری ڈیٹیل, ہاں, جب آگے الگ سے آئے گا کہ الگ سے یعنی آ رہا ہے. ہاں, جب نام کے طور پہ الگ سے آ جائے گا تو پھر صرف یہ پہلے والا, اگر وہ کام پہلا کرنے صیغہ والے رہے جو ہے گا. وہ مذکر ہے تو یہ فعال آئے گا سب کے لیے, چاہے واحد ہے, تثنیہ ہے, جمع ہے, رائٹ. لیکن اگر وہ کام کرنے والے مؤنث ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر یہ فعالت آئے گا. بس یہ دو صیغے استعمال ہوں گے, فعالہ فار آل, یعنی سنگولر, پلورل, ڈیول, واحد, تثنیہ, جمع, سب کے لیے فعال آئے گا, اور فعالت سب کے لیے آئے گا مؤنث کے لیے, ٹھیک ہے. صرف وہ جنس کو دیکھیں گے, ہاں, مذکر اور مؤنث کو دیکھیں گے, نہیں اس کی دیکھیں گے, پوری تعداد میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اب یہ رول میں یہاں سے پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے. رول کیا ہے ٹھیک دیکھیں, ہے. فاعل, رول دیکھیں, اب پڑھتی ہوں کیونکہ پہلے میں نے آپ کو سمجھا دیا, اب ہم ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں. فاعل اچھا. یعنی کام کرنے والا, جب اس میں ظاہر ہو, یعنی ظاہری طور پہ آگے آ رہا ہے, تو فعل ہمیشہ واحد غائب کا استعمال ہوگا, ہمیشہ واحد استعمال ہوگا, ٹھیک ہے. واحد غائب, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سنگولر, وہی ہم بات کرتے ہیں نا, واحد غائب ٹھیک استعمال ہوگا. ٹھیک ٹھیک. چاہے فاعل, چاہے یعنی کام کرنے والا جو آگے ظاہر ہو کے آ گیا, وہ چاہے واحد ہو, تثنیہ ہو یا جمع ہو, ٹھیک ہے. فعل جو ہے نا شروع میں جو آئے گا وہ ہمیشہ واحد غائب کا استعمال ہوگا, ٹھیک ہے. البتہ جنس کا خیال رکھا جائے گا, یعنی اگر مذکر ہے تو ٹھیک ہے. مذکر واحد لیں گے, اگر مؤنث ہے تو مؤنث واحد لیں گے, بالکل 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 ٹھیک ہو لیکن گیا. واحد کا ہی لیں گے, ٹھیک ہے. جی, کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے کچھ؟ کوئی کس کا مائک آن ہے؟ جویریہ, آپ کا مائک آن ہے؟ اچھا, نہیں مسٹیک ہو گیا. اوکے, فائن فائن. جویریہ, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی جی الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. اوکے, الحمدللہ, ٹھیک ہے. جی اقصیٰ, یہ کلیئر ہے؟
جی جی مجھے کلیئر ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہمارے, میں نے جس طرح یہ اپنے طور پر لکھا تھا, اگر فائل فائل آگے الگ سے ہے تو فعل کے طور پر صرف اس میں واحد غائب کا صیغہ بالکل استعمال ہوگا, بالکل مذکر کے لیے واحد مذکر کا صیغہ اور مؤنث کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ ہے. بالکل یہ میں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے. بالکل. کب؟ اور میں نے جب آگے فائل الگ سے آ رہا جی ہے. سب ٹھیک سے ہے, پہلے یہ لکھا ہے اگر فائل آگے الگ سے, ہاں فائل الگ سے کو آگے ہم کیا الگ سے کہہ رہے ہے ہیں, اس میں ظاہر, ہم اس کو کہہ رہے ہیں اس میں ظاہر کے طور پہ, اچھا یعنی ایک اس کو بھی اسم ہے لکھ نا. لیں. ہاں فائل جب اس میں ظاہر کے طور پر آ رہا ہے. دیکھو نا, اب کس نے قتل کیا؟ ایک مسلمان نے کیا. وہ مسلمان کا مطلب آ بھی گیا کہ کس نے قتل کیا ہے نا, مسلمان, ایک مسلمان نے قتل. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں ظاہر کے طور پہ آ گیا ہے آگے, یہ لفظ بول رہے ہیں گرامیٹیکلی. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر الگ سے نہ آگے آئے, اس میں تو ظاہر پھر نہ ہو, وہ ضمیر کی شکل میں ہو, تو پھر تو ہم اسی کو قتلا ہے یا قتلا ہے یا قتلو ہے, پھر اسی کے صیغے چینج کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, کہ کس نے کیا پھر بتانے دیکھیں کے لیے. مس رفت دیکھیں, جیسے یہ مثال ہے قتلت مسلمات کافرن. اب اس کا تو ہم نے معنی کیا تھا نا, کچھ مسلمان عورتوں نے کافر کو قتل کیا. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو ایسے کریں قتلت کافرن, نہیں اگر ہم کافرن کریں گے تو یہ فائل ہوگا, چلے ہاں حالت نصب میں ہے, ٹھیک ہے, مفعول ہو گیا. تو اس کا پھر معنی چینج ہو جائے گا نا, اس ایک عورت نے بالکل اس ایک کافر عورت کو نے, قتل کیا. ہاں جی, کافر کو قتل کیا. تو بالکل اس میں بالکل, معنی چینج ہو جائے گا جب مسلماتن نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے مسلمات جب نہیں ہوگا, جب مسلماتن صرف نہیں اتنا ہوگا. ہوگا جی ہاں, قتلت کافرن, تو کیا مطلب ہوگا, اس ایک عورت نے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا ایک مؤنث کا صیغہ ہے, کافر کو, ہاں ہاں اس ایک جی. عورت نے ایک کافر کو قتل کیا. بس ٹھیک جب ہے, ہم, ہاں جی, جب یہ الگ سے فائل نہیں ہے آگے, تو پھر اس کو اسی کی وزن پہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا, فعل کے وزن پہ جو بھی صیغہ ہے اس پہ ترجمہ کیا. بالکل جب بالکل فائل الگ سے آگے تھا, آگے آ گیا, تو ہم نے اس کے پھر فائل کے وزن پہ ہم نے ترجمہ کیا, فائل کے مناسبت سے ترجمہ. جی جی بالکل ٹھیک, صحیح ہے. اب میں دوبارہ جی ایک دفعہ جی اس کو بول دیتی ہوں کہ قتلت کافرن کا مطلب ہے اس ایک عورت نے, ہے نا, کیونکہ وہ مونس کا جی صیغہ ہے نا, اس ایک جی عورت نے ایک کافر کو قتل کیا. جی لیکن اگر قتلت مسلمات کافرن ہے, تو میں کہہ رہی ہوں کہ سب مسلمان عورتوں نے یا کچھ مسلمان عورتوں نے ایک کافر کو قتل کیا. اب میں اس نہیں لگا رہی کہ اس ہے نا قتلت, کیونکہ جب خالی قتلت تھا تو مجھے کہنا پڑا کہ اس ایک عورت نے. لیکن جب آگے آ گیا کہ مسلمات, تو پھر میں کہوں گی کہ سب مسلمان عورتوں, سب بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جمع ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا سب اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ پاسبل کہ پوری دنیا کی مسلمان عورتیں ایک جگہ جمع ہو گئی, شاید اس لیے ہم وہ ایک سب نہیں گروپ کہہ کو رہے. ڈیفائن کرنے کے لیے ہے, ہاں بس لیکن ہے تو کہ ایک جمع کا گروپ صیغہ, آف ٹھیک ہے, پیپل, ہاں جمع کا کہ صیغہ ہاں ہے. کچھ مسلمان عورتوں نے یا سب مسلمان عورتوں نے ایک کافر کو قتل کیا. اب ہم اس نہیں لگا رہے ترجمے میں, یعنی جی وہ اس بالکل میں ضمیر نہیں ہم استعمال کر رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اب وہ فائل ہمارے سامنے ظاہر ہے. فائل سامنے آ گیا تو اس فائل کے حساب سے ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ خلق اللہ انسانا, کیا مطلب؟ خلق اللہ انسانا, تو خلق اللہ, اللہ نے انسان کو پیدا کیا. بالکل ٹھیک ہے. خلق اللہ, ہاں کے اوپر پیش بول رہی ہوں میں, اس کا مطلب ہے حالت رفع میں بول رہی ہوں, ہے نا. رفع ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو یہ پھر اللہ کام خلق کرنے والا ہے. جی, خلق کا کام ہو گیا, اللہ کا فائل ہو گیا, اور آگے کیا تھا, انسان کو, اللہ نے انسان کو پیدا ہاں کیا. جی, اگر میں انسان صرف کو کہوں کہ پیدا کیا. خلق انسانا, اب ترجمہ کرو. اس ایک واحد, اس ایک ہاں مذکر نے ہاں انسان کو پیدا کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اب مجھے اس خلق تم, لگانا پڑا, ہے نا, کیونکہ فائل پتہ ہی نہیں مجھے کون ہے, پتہ ظاہر ہی نہیں تھا. ہوا, تو مجھے لگانا پڑا اس نے, رائٹ. جی جی جی, لیکن جب خلق ظاہر تم کے ہو جائے ساتھ گا کریں تو پھر ہم میم, اس, جی سنا, خلق تم کے ساتھ بتائیں ذرا, اس کیا کو کیسے, یہ اس کا کیا. نہیں دیکھیں, خلق تم کا مطلب ہے تم نے پیدا کیا, تم سب نے پیدا کیا. اس میں پھر سنو سنا, اس میں پھر نا اس میں ظاہر نہیں آگے آ سکتا. ٹھیک ہے, جب اس میں ظاہر آئے گا سنا, دھیان سے سنے اس بات کو, میرا خیال ہے کہ آپ یہ چاہ رہی ہے کہ میں پریکٹس کروں باقی صیغوں کے ساتھ بھی, باقی کوئی صیغہ کبھی بھی جی نہیں آتا. جیسے اگر آپ نے کہا نا کہ جی خلق تم کے ساتھ پریکٹس, آپ کو لگ رہا ہے شاید خلق تم اور آگے اس میں فائل جو ہے جی, وہ اس میں یہی ظاہر کے میری طور پہ آئے مسٹیک گا. تھی آج نا,
ہوم ورک میں میری یہی مسٹیک تھی, میں نے کیا؟ خلق تم لکھا ہوا تھا. اوکے جی تو کیا مسٹیک جی تھی؟ جی, کہ خلق تم جو ہے وہ میں نے لکھا ہوا تھا کہ واحد, اور اس کا پورا وہ صیغے کے ساتھ لکھا نہیں ہوا تو تھا کہ یہ خلق ایسے. تم, جب تم آ جاتا تو کبھی بھی وہ واحد تو نہیں ہے, وہ تو جمع کا صیغہ ہے. نہیں نہیں جی, جمع کے ساتھ ہی لکھا ہوا تھا, ہاں تو لیکن مسٹیک یہ کیا تھی؟ مسٹیک نہ ہوئی. جی مسٹیک کیا تھی ثنا؟ میم اب مجھے یاد نہیں ہے کیا تھی, انہوں نے مجھے کوئی بتائی تھی رات کو جویریہ مسٹیک آپ کے ہے کچھ ذہن میری میں؟ تھی. جب ورب کے ساتھ کوئی ضمیر آتی ہے اس طرح متصل تو وہ مفعول ہوتا ہے. اچھا یہ آپ کہہ رہی ہیں خلا کا کم کی, آپ نے جو غلطی کی کہہ رہی تھی. جی جی خلاقاکم, تو اس میں نے پھر مینشن کر دیا تھا نا کہ خلاقا جو ہے نا وہ ہے ہمارا فعلا کے وزن پر فعل ہے. جی, کم اور جو اگر ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر ہے. کم جو ہے نا, دیکھیں ثنا, جی خلق جی زیادہ کم, جی کم, جو ہوم ورک آئے جی تھے نا تو وہ اس طرح کی تھوڑی سی گڑبڑ تھی, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے ابھی وہ جو کیا ہم نہیں نے انہوں نے. کیا تھا کہ فعل کے ساتھ, ہاں ہاں فعل کے ساتھ اگر ضمیر آئے گا تو وہ پھر مفعول ہو جائے گا اس کا, لیکن اگر علیحدہ جی سے آئے گا جیسے خلق علیحدہ سے آئے گا تو پھر وہ فعل کہلائے گا, لیکن اگر وہی چیز ضمیر کے ساتھ مل کر آ جائے گی تو پھر فعل نہیں ہوگا, مفعول ہوگا. نہیں دیکھیں نا, جیسے یہ یعنی فعلا کے وزن پہ خلاقا, ٹھیک ہے, تو ابھی انہوں نے جو بولا نا, ابھی انہوں نے بولا کہ خلق تم, تو وہ تو فعل تم کے وزن پہ ہے, تبھی مجھے سمجھ نہیں آتی غلطی کیا ہے. غلطی تو کچھ بھی نہیں ہے, خلق تم کا مطلب ہے میں تم نے سب نے نہیں, وہ پیدا میں نے کیا, وہ والی مسٹیک کی ہوئی تھی, سوری میں تو پھر بھول گئی ہوں. آپ نے لکھا ہوگا خلقکم, خلقکم. خلقکم, ہاں ہاں جی جی ایگزیکٹلی. اب یہ والی, ہاں یہ اب والی. خلا کا جو ہے وہ فعلا کے وزن پر ہے, ٹھیک ہے, اور جی کم جو ہے نا وہ کچھ ایکسٹرا لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. جی جی یہی تھا. جی میں نے بھی یہی جب کام لکھا تھا نا تو خلاقاکم لکھا, پھر خلاقا کو میں نے سرکل کر دیا تھا, اور اس کے اوپر میں ہاں نے پھر لکھا کہ یہ فعلا کے وزن پر ہے. فعلا ہاں کے کیونکہ وزن پہ ہے ثنا, اور کم جو ہے نا ٹھیک ہے. جی جی ثنا, کم ایکسٹرا جڑا جی ہوا ہے جی ساتھ, وہ جو ایکسٹرا جڑا ہوا جی ہے وہ پھر مفعول بن جاتا ہے, یعنی کہ وہ جی خلقا, جی اس یہی نے بتایا پیدا تھا انہوں نے. کیا جی کس کو, کم ٹھیک کو, ہے, یعنی تم کو. اچھا کم کا ہاں مطلب ہوتا ہے جی, تم سب. یہ کافی جگہوں جی پہ جی, تھا, وتارا ہاں کا ہم, اس ہاں نے جی چھوڑا, یہ تو بہت پھر تارا ساری کا جو جگہوں پہ ہے تھا. ہمارے لیے فعل کا تھا. ہاں بالکل, جی, ہاں پھر میں تارکا نے وہ ایسے اس ہی. نے نائلہ چھوڑ دیا ہم جی ان جی سب کو, جی جی ایسے ہو جائے گا. وہ نائلہ نے بھی ایک ہوم ورک میں تھا تو انہوں نے پوچھا تھا یہ نزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے. ہاں میں ہاں, نے کہا ابھی وہ فعل آپ نے کہا لازم اور رک فعل جائے. متعدی, جی وہ ابھی پڑھا نہیں ہے تو ہاں ابھی کنفیوز نہ ہو. اس کو بہرحال میں نے ان کو ایکسپلین کر دیا تھا تو شاید تھوڑا بہت سمجھ آیا ان کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جیسے اس میں بھی تھا او عدت, او عدت, تو مجھے نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہم فعلت کے وزن پر لکھیں گے یا ٹھیک ہے, یہ او عدت اسی کے وزن پر تھا. نہیں وہ مطلب وہ پیسیو ٹینس ہے, یعنی فعل مجہول ہے جو ہاں بھی ہم میں نے نے اس نہیں کے کیا. اوپر پھر میں نے اپنی ہاں ٹیچر کو لکھ کے نہیں بھیجا تھا, ٹیچر آئی ہیو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہاں تو بس جو آپ کو ایزی ایزی سے بالکل اس پیٹرن پہ جی فٹ ہوتے ہوئے نظر آئے نا, بس ان پہ جائیں آپ. ذرا سا بھی میں ادھر نے ادھر ہٹا, بھیجے. ٹھیک ہے, ابھی بگنرز کے طور پہ ذرا سا ہٹا ہوا نظر آئے نا, بس چھوڑ دیں, نہیں 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 یہ نہیں ہے, یہ کچھ ڈفرینٹ ہے, رائٹ, ٹھیک ہے, بس اس کو ٹھیک ہے, چھوڑ دیں. ٹھیک. جو سیدھے میں سیدھے نے اس پیٹرن پہ نظر آئے وہ بتائیں. جی 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 مس میں نے بھی رفت ایسے ہی اقصا کو بھی میں نے لکھ دیا تھا. میں نے کہا فعل مجہول میں ابھی گئے نہیں ہیں. نائلہ نے بھی ماشاءاللہ سے کیونکہ سوچا ہے تو کوشچن کیا ہے بالکل, نا, نہیں بالکل سوچتے ہی بالکل, یہ نہیں وہ نکل جینون جاتے کوسچنز ہیں, ہر ماشاءاللہ. سوچنے والے دماغ میں ہی آئیں گے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے الحمد ماشاءاللہ. للہ. جی شیبا. جی مس رفت ایک سوال پوچھ لوں. ایک میں بھی ہوم ورک کی بات ہو رہی ہے تو ایک تھا اراد اللہ بہذا مسئلہ, تو یہ اب یہ کیا اراد اللہ, کیونکہ الف آ رہا ہے بیچ میں, ہاں ہاں, تو یہ کیا ہے, یہ فعل یہ بھی ماضی. مس شیبا, جیسے ابھی میں شروع میں بتا رہی تھی نا کہ روٹ ورڈ یعنی روٹ لیٹر مادہ تو 3 لیٹر کا ہے, ٹھیک ہے. بالکل 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 ہاں, بالکل. اور دوسری ہم نے بات یہ, اچھا ایک بات جو میرا خیال رویت میں نہیں رہ گئی تھی شیبا, مس شیبا آپ نے وہ یاد کرا دی ہے. اچھا ایک تو یہ بات ہے کہ وہ 3 حروف ہوں مادے میں, دوسری بات یہ ہے مس شیبا کہ وہ نا سارے صحیح حروف ہوں. اچھا مجھے لگتا ہے یہ کبھی ڈسکس ہوا ہی نہیں اس گروپ کے ساتھ. اب صحیح حروف کا کیا مطلب ہے, اکثر جیسے انگلش میں کانسوننٹ اور واولز ہوتے ہیں ہاں نا, ہاں ہاں ہاں, الف یا واو, ہاں یہ ہوئی ہے بات کلاس میں, ٹھیک ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا, مجھے لگتا شاید ہے نہیں کبھی ہوئی. ہوئی ہو.
نہیں ابھی جو ہم نے ابھی شروع کیا نہیں اس کلاس میں نہیں ہوئی, اس کلاس میں نہیں ہوئی. اچھا مس شیبا مائک آن کر لیں ذرا, آپ نے ایک نقطہ ایسا اٹھا دیا ہے کہ اب وہ میں کہہ رہی ہوں کہ چلو بتا دوں. اب جو مس شیبا جو کانسوننٹ اور واولز کا کانسیپٹ ہے انگلش میں, جی جی واولز کون سے ہیں انگلش کے؟ اے ای آئی او یو. بالکل ٹھیک ہے, اے ای آئی او یو رائٹ, 5. جی اب عربک میں بھی کچھ واولز ہیں, وہ 3 ہیں ٹھیک ہے, اور بلکہ ان کو واولز نہیں, پھر ان کو عربک میں حروف علت کہتے ہیں, عین لام تا علت. اور اگر آپ اور ہم کہتے ہیں علیل, آپ نے اردو میں اگر مس شیبا آپ کو پتا ہو علیل کس کو کہتے ہیں؟ بیمار کو. بالکل بالکل ٹھیک ہے, علیل یعنی بیمار کو. تو اب یہ حروف علت ہے, الف واو یا, یہ حروف علت ہیں, یعنی یہ بیماری والے حروف ہیں. جس میں بھی یہ آ جائے نا وہ اس کو بیمار کر دیتے ہیں اس حرف کو, پھر اس کو کچھ ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے, اس کو کچھ علاج چاہیے ہوتا ہے رائٹ. وہ ہم علاج کرنا بعد میں سیکھیں گے, بس آپ اتنا بس آپ جان لیں مس شیبا کہ یہ بیماری والے حروف ہیں, ان کا کچھ ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا رائٹ. تو مس پھر یہ جو انہوں نے پوچھا ارادہ, میں نے بھی لکھا تھا, تو یہ ہم اس کو کیا کہیں گے, یہ واحد مذکر غائب میں ہی ہے یا یہ نہیں ہے؟ بالکل اسی میں ارادہ, اس نے ارادہ کیا رائٹ, فعلا کے وزن پہ میں نے ایسے ہی لکھا ہوا. ٹھیک بالکل بالکل, لیکن اس میں جو اب آگے آپ بتائیں, بعد میں بتائیں گے. نہیں ابھی نہیں بتاؤں گی انشاءاللہ, کسی جی خاص بعد میں بتاؤں گی, لیکن یہ بس آپ کو پتا چلنا چاہیے شیبا کہ یہ تھوڑا سا بیماری والا حرف ہے. ٹھیک ہے بہت اچھا سوال تھا, سمجھ آ گئی, بہت شکریہ, سمجھ آ گئی, الحمدللہ, شکر ہے. ٹھیک ہے چلے تو ہاں, اور کیا میں بتانا چاہ رہی تھی, بس میرا خیال ہے کہ وہ ایک ہی رول کافی ہے. مجھے لگا کہ ہم آگے بھی کر لیں گے, لیکن کوئی بات نہیں, آہستہ آہستہ چلیں, لیکن سمجھ آنی چاہیے سب کو. تو ہم نے صرف آج کا جو ہمارا نیا سبق تھا نا, وہ جملہ فعلیہ کے قواعد میں سے صرف ہم نے قاعدہ نمبر 1 کو کیا ہے آج رائٹ. ٹھیک ہے, اس کے اور بھی قواعد ہیں, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی تھا قاعدہ, سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی تھا جو ہم نے اچھا میں نے پہلے یہ قاعدہ خود سے پڑھا ہے, اور پڑھ کے میں نے کہا اچھا چھوڑیں, پھر میں نے اس کی مثال سمجھی ہے, وہ مثال سے میں نے وہ فعل اور فاعل اور مفعول کر لی, لیکن مجھے سمجھ آپ سے ہی آئی ہے. ہاں چل, ہاں کوئی بات نہیں, لیکن الحمدللہ دیکھیں آپ نے اگر اسٹڈی کیا ہے نا تو ایٹ لیسٹ آپ کو سمجھ آگے, ہو سکتا ہے کلاس میں کچھ ایسے ہو جن کو سمجھ ابھی بھی نہ آئی ہو. ٹھیک ہے, اچھا یہ بس 1-2 مثالیں ہم کریں گے, 2 ہی دی ہوئی ہیں, ہاں تو بس اس کے بعد میں کلاس وائنڈ اپ کروں گی. جی اقصیٰ اس کا ترجمہ کریں, یہ کیا لکھا ہوا جو میں نے ہائی لائٹ کیا یہاں پہ, میری اسکرین آؤٹ ہوئی تھی. اچھا وعد اب بول دیجیے. جی فعل رحمان, وعدہ اس نے وعدہ کیا, اس ایک آدمی نے وعدہ کیا, اور یہ لکھا بھی ہے اس کے ساتھ ہی فعلا کے وزن پر ہے. اوکے, وعد الرحمن, رحمان نے وعدہ کیا. ہاں اب کیسے پتا چلا, آپ نے دیکھا نون کے اوپر تو پیش ہے, تو یہ ہمارا فاعل ہی ہے, فاعل ہی ہے, یہ کام کرنے والا ہی ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اور پھر رحمان, نہیں بس اس کو ہٹا دیں, کیونکہ اس ہم تب لگاتے ہیں جب آگے فاعل نہ ہو ہمارے پاس. اب جب فاعل آ گیا, ہمیں پتا چل گیا کہ کس نے وعدہ کیا ہے, تو اب ہم نہیں کہیں گے کہ اس نے کیا رائٹ. اب ہمیں پتا ہے کہ کس نے کیا, کیونکہ کام کرنے والا آگے آ گیا حالت رفع میں, پیش کی صورت میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا ترجمہ کریں گے, رحمان نے وعدہ کیا. Is that clear? جی بالکل. جی اچھا, اب آگے اسی کا اگلا حصہ ہے صدق المرسلون. اچھا اب یہ دیکھیں, یہ ہمارا وہی رول ریپیٹ ہو رہا ہے. صدقہ تو مذکر کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, اور مرسلون جو ہے یہ جمع ہے, جمع ٹھیک ہے. مذکر. تو جی, تو یہ رسولوں نے سچ کہا, رسولوں نے سچ بولا, کیونکہ ہم نے اس میں دیکھنا ہے, یہ بھی ابھی تک اس میں بھی ہمارے پاس مفعول نہیں آیا نظر, یہ بھی فاعل ہی ہے, مرسلون ہے, لیکن یہ ظاہر والا فاعل ہے, اور پیچھے بھی ظاہر والا فاعل تھا, رحمان تھا, اور ہم نے یہ اس کے اوپر نہیں دیکھنا کہ یہ فاعل ہی ہیں, مفعول کوئی نہیں ہے, مفعول کوئی. اچھا اگر میں اقصیٰ اس کو کر دوں کہ صدق المرسلین, مرسلین یا نون, تو پھر یہ حالت نصب بن جائے گا. بالکل, پھر ترجمہ کیا ہوگا, صدق المرسلین, ان سے وعدہ کیا. ہاں نہیں, اس نے سچ کہا. ہاں, صدقہ ایک واحد نے, ہاں اس ایک مرد نے, ان سب رسولوں سے سچ کہا, ان سب رسولوں سے سچ بولا.
ٹھیک ہے. کیونکہ اب میں صدقہ مرسلین کہہ رہی ہوں، مرسلین میں نے اس کو حالت نصب میں کر دیا. جب نصب میں حالت کر دیا نصب ہے تو اس وہ کا مطلب مفعول ہو گیا. مفعول ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب ٹھیک ہے ٹھیک فاعل ہے نہیں ہے الگ سے، رائٹ؟ تو پھر اس کا مطلب ہے فاعل ہم وہی لیں گے کہ اس ایک مرد نے سچ کہا، مرد نے. رائٹ؟ از دیٹ کلیئر؟ ہاں جی، اس ایک مرد نے ان تمام رسولوں سے سچ کہا. ہاں، اب رسولوں کے اوپر کام ہو رہا ہے، مرسلین کی شکل میں حالت نصب میں آ گیا. لیکن مرسلون ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں یہ کام کرنے والے ہیں، کیونکہ حالت رفع میں ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ سب رسولوں نے سچ کہا. ٹھیک ہے میرا ٹھیک خیال ہے ہے اس سے زیادہ ٹھیک اچھا ہے ایکسپلین نہیں انشاءاللہ. ہو سکتا. جی ٹھیک ہے، چلیں جی اب آگے انشاءاللہ بھی یہ انشاءاللہ. مثالیں ہیں. صدق اللہ، اس کا کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ صدق اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے سچ کہا. صدقہ، رائٹ، سوری اللہ نے سچ کہا. اللہ نے سچ کہا. صدق اللہ ورسولہ، اور اس کے رسولوں نے. ایک ہی ہے، تو یہ رسول ہے. اللہ اور رسولہ ہاں، ایک ہے. رسولو کے لام کے اوپر بھی جو پیش نظر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ بھی کام کرنے والا ہے. ہم نے کہا تھا جی کہ یہی حالت نا. رفع میں جو آئیں گے وہ کام کرنے جی والے ہوں گے. کام کرنے. تو یہ اللہ اور اس کے رسولوں نے سچ ایک کہا. رسول ہے، رسول نہیں ہے، رسول ایک ہے، رسول، ایک رسول رسول ہے نے نا. ایک ہاں رسول ہے، رسول ہاں دیکھیں، جی، ایک رسول نے ایک سچ کہا. رسول اور رسل اس کی جمع ہوتی ہے رسل. اس اچھا میں واو نہیں ٹھیک ہے آتا، ٹھیک. جمع جو ہوتا ہے نا اقصا، اس میں واو نہیں آتا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رسول ہوتا ہے وہ پھر سب رسول. ٹھیک ہے، تو صدق اللہ اللہ اور اس کے ورسولہ. رسول نے ہاں، سچ کہا. اللہ دیکھ اور لیں اس میں کے ترجمہ نہیں رسول نے. دیکھ رہی تھی، میں ہیں؟ ترجمہ نہیں دیکھ رہی تھی. آپ نے خود ترجمہ کیا نا، ماشاء جی اللہ. میں کتنی ترجمہ خوشی نہیں ہو رہی دیکھ ہوگی، رہی. خوشی ہو رہی ہے نا. میں غلطی بھی ہوئی، میں نے بعد میں دیکھا کہ میں نے کہا ہو یہ لکھا ہوا تھا، ایسے ہی میں اپنا دماغ. ہاں، اور جب ہمیں عربی آ جاتی ہے نا، پھر ہمارا دل ہی نہیں چاہتا ترجمے کی طرف دیکھیں، پھر ہمارا دل چاہتا ہے ہم خود کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مقام تک لے کے جائیں جب ہاں، کچھ سمجھ آ جائے خود سے. انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ چلیں، کسی کو کوئی انشاءاللہ. سوال ہے تو پوچھ لے، ورنہ پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. خلاص کوئی نہیں سوال کسی کا؟ چلیں مس ٹھیک ہے ابھی پھر. تو وہ پہلے لیسن کے بعد سوال نہیں آتے دماغ میں، بس وہ لیسن بیٹھ رہا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، چلے صحیح بات ہے. چلے ہم ایک ہی قاعدہ کر پائے پوری کلاس میں ماشاءاللہ، لیکن بہت ہی زیادہ اہم قاعدہ تھا جو آج ہم نے انشاءاللہ کر دیا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.